بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ناظرین گرامی السلام علیکم. فضائل شب قدر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. شب قدر وہ عظیم شب ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک مخصوص سورہ معین کیا ہے. شب قدر اتنی بافضیلت اور عظیم شب ہے کہ قلم جس کی تعریف سے قاصر ہیں، الفاظ لڑکھڑاتے ہیں کہ اس کی تعریف کو بیان کیا جائے، اور عقل و فکر اس کی عظمت سے بے قرار ہو جاتی ہے. کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا شب قدر کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو مہینے قرار دیے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں جسے افضلیت دی ہے، جسے بزرگیت دی ہے، وہ ماہ سیام ہے، یعنی ماہ رمضان ہے. اور ماہ رمضان میں شب قدر قلب رمضان کا نام ہے. پھر راوی نے پڑھ کر امام سے سوال کرتا ہے دوسرے مقام پر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے کہ مولا شب قدر کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں شب قدر شب معطر کا نام ہے. شب معطر یعنی وہ شب کہ جس میں ایک مخصوص خوشبو نمودار ہوتی ہے، کہ جسے صرف وہ افراد محسوس کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں بیدار رہتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ خدا کو یاد کرتے ہیں. یہ شب اتنی بافضیلت ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کو اسی شب میں نازل کیا ہے. راویان گرامی اور مفسرین بہت سے شب قدر کے معنی بیان کیے ہیں. انشاءاللہ چند معنوں کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو پیش کرنا ہے. شب قدر شب بزرگ و عظمت کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں قدر کے ذریعے سے اپنی بزرگی کو بیان کیا ہے. دوسرے مقام پر شب قدر کے جو معنی کیے گئے ہیں، شب قدر یعنی شب مقدر کا نام ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس میں تمامی مخلوقات کے مقدر خداوند عالم معین کرتا ہے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ شب ہے کہ جس میں خداوند عالم پورے سال کے مقدرات کو طے کر دیتا ہے. یعنی یہی وہ شب ہے کہ جس میں
موت و زندگی طے ہوتی ہے، یہی وہ شب ہے کہ جس میں رزق و مفلسی طے ہوتی ہے، یہی وہ شب ہے کہ جس میں انسان کی صحت و مرض طے ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان چاہے تو اس شب میں اپنے مقدرات کو بہترین طریقے سے معین کرا سکتا ہے۔ کس کے طریقے سے؟ خدا کی عبادت کر کے، خدا کی اطاعت کر کے، خدا کی بندگی کر کے۔ اگر کوئی انسان اس شب میں خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا سے دعا کرتا ہے، یقیناً خداوند عالم اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس کے توبے کو قبول کرنے والا ہے، اس کی مغفرت کو قبول کرنے والا ہے۔ جو تیسرا معنی مفسرین نے بیان کیا ہے شب قدر کے عنوان سے، وہ یہ ملتا ہے کہ شب قدر تنگی کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ شب ہے کہ جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ جب ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے اس قدر خداوند عالم اس شب میں ملائکہ کو نازل کرتا ہے کہ تمامی کائنات تنگ ہو جاتی ہیں۔ یعنی اتنے ملائکہ، اتنے فرشتے خداوند عالم کی جانب سے زمین پر آتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ شب قدر کو مخصوص نہیں کیا گیا، چند شبوں کے درمیان شب قدر کو قرار دیا گیا؟ جبکہ اماموں سے، بے شک اماموں کو پتا تھا، اماموں کو معلوم تھا، لوگوں نے اماموں سے سوال بھی کیا کہ آپ جس دن شب قدر یقین معنوں میں ہے اسے بیان کر دیجئے۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا، مولا شب قدر کس دن معین ہے؟ کون سی ایسی شب ہے جو حقیقت میں شب قدر کے عنوان سے ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی حکمتیں شامل ہیں کہ جس کی بدولت شب قدر کو معین نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت کی بنیاد پر خداوند عالم نے اجابت کو دعاؤں کے درمیان پوشیدہ رکھا ہے تاکہ مومنین تمامی دعاؤں کو پڑھیں۔ اسی طرح موت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ ہر حال میں اس کے منتظر رہیں۔ وقت قیامت اور ظہور امام زمان کو بھی مغفر کیا ہے تاکہ گنہگار اپنے مقاصد کو انجام نہ دیں، بظاہر اور مومنین کے مقابلے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیں۔ اسی طرح شب قدر کو بھی مخفی قرار دیا ہے، اسی طرح شب قدر کو بھی مخفی قرار دیا ہے تاکہ انسان اگر شب قدر میں عبادت کرے تو کہیں اس کے ذہن میں غرور و تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے مخفی ہونے کی ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ اگر شب قدر کو معین کر دیا جاتا اور انسان شب قدر میں یہ توفیق پیدا کر لیتا کہ عبادت کرتا، راتوں میں جگتا، خدا کی اطاعت کرتا، تو وہ لوگوں سے فخر و مباحات کرتا کہ مجھے خدا نے توفیق دی ہے کہ میں شب قدر میں جگوں۔ تو خدا کی ایک حکمت شامل حال ہے کہ کوئی غرور و گھمنڈ خدا کی اطاعت میں نہ پیدا کر پائے، اسی لیے خدا نے شب قدر کو مخفی قرار دیا ہے۔ یقیناً کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسا کلام کہ جس میں روایتوں میں ملتا ہے کہ شب قدر کے عنوان سے خداوند عالم نے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اس لیے جناب موسیٰ حضرت خداوند عالم سے سوال کرتے ہیں، اے خدا میں تیری قربت چاہتا ہوں، تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ میرے قریب وہ شخص ہے کہ جو شب قدر میں بیدار رہے۔ پھر موسیٰ نے سوال کیا، پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ میری رحمت اس شخص کے لیے ہے کہ جو شب قدر میں کسی غریب پر رحم و کرم کرے۔ فرمایا، پروردگار میں صراط مستقیم سے گزرنے کا جواز چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی،
اے موسیٰ میری صراط مستقیم سے گزرنے کا جواز یہ ہے کہ جو شخص اگر چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم سے گزر جائے تو اسے چاہیے کہ شب قدر میں صدقہ دے. فرمایا اے خداوند عالم میں چاہتا ہوں کہ تیرے درختان جنت کو یعنی مال جنت کو خرچ کروں، مال جنت چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مال جنت چاہتا ہے تو مال جنت اسی شخص کو ملے گا کہ جو شب قدر میں سبحان اللہ کہے. خداوند عالم نے اس کلام کے ذریعے سے کائنات کو یہ بیان کر دیا کہ شب قدر کتنی بافضیلت شب ہے، شب قدر کتنی باعظمت شب ہے. اسی لیے قرآن میں آیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ شب قدر کو ہر آدمی ماہ رمضان میں مانتا ہے؟ خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت 185، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اب یہ تو یقینیات میں سے ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو شب قدر ماہ رمضان میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ قدر کی پہلی آیت کریمہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا ہے. عظمت شب قدر کے لیے اس سے بلندر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ قرآن جو رسول پر 23 سال کی زندگی میں نازل ہوا، اس قرآن کو خداوند عالم نے ایک شب میں رسول پر نازل کر دیا. یہ شب قدر کی عظمت ہے، یہ شب قدر کی بزرگی ہے، یہ اس کی بلندی ہے کہ خداوند عالم نے 23 سال کی زندگی ایک طرف رکھی اور شب قدر کو ایک طرف رکھا. خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ جواد عملی فرماتے ہیں، شب قدر میں تقریر کر رہے ہیں مومنین کے درمیان، اور انہوں نے کہا کہ شب قدر جناب موسیٰ جناب سلیمان کے معجزے سے افضل ہے. کس طریقے سے افضل ہے؟ جناب سلیمان کا معجزہ یہ تھا کہ ان کی قدرت ہواؤں پر تھی، اور وہ ایک شب میں یا ایک صبح میں 1 مہینے کے راستے کو طے کر لیا کرتے تھے. اپنے حواریوں کے ہمراہ 1 ماہ کے راستے کو وہ ایک شب میں طے کرتے تھے یا ایک صبح میں طے کر لیا کرتے تھے. لیکن خداوند عالم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کہ جو رسول اور قرآن پر عمل کرتی ہے وہ ایک شب میں 1000 مہینوں کے راستے کو طے کر لیتی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جناب سلیمان مکانات کو تبدیل کرتے تھے، یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان جاتے تھے. یقیناً خداوند عالم قرآن مجید میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ مکان کو طے کر سکیں، لیکن یہاں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا روح، انسان کا دل خدا سے کتنا قریب ہو سکتا ہے. اگر یوں کہہ دیا جائے کہ ایک شب میں ایک بچہ 100 سال کا ہو جاتا ہے، ایک شب میں ایک انسان 100 سال کے راستے کو طے کر لیتا ہے. کیوں؟ شب قدر کی عنوان سے طے کر لیتا ہے. آج یہ جو شب ہے یہ دعاؤں کی شب ہے، یہ شب قبولیت کی شب ہے، یہ شب دعاؤں کی اجابت کی شب ہے. ہر آدمی
یہ جانتا ہے کہ آج دعائیں قبول ہوں گی، لیکن جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ کون سی دعا کی جائے، کیا مانگا جائے خدا سے، کیا طلب کیا جائے۔ ہر آدمی صحت چاہتا ہے، ہر آدمی دولت چاہتا ہے، ہر آدمی رزق چاہتا ہے۔ یہ ساری دعائیں ایک طرف ہیں، دولت ایک طرف، رزق ایک طرف، صحت ایک طرف، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اصل دعا کیا ہے؟ حضرت جواد عاملی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شب میں دعا مانگنا چاہتا ہے تو وہ ایک ایسی دعا مانگے کہ جس کے ذریعے سے صحت بھی مل جائے اور اس کی تمامی دعائیں قبول ہو جائیں۔ کہا اگر کوئی شب میں ایسے نظام کو مانگے، ایسے قانون کو مانگے کہ جس قانون کے تحت اگر اس کو یہ قانون مل جا رہا ہے، اس کو یہ سرکار مل جا رہی ہے، تو اس کے ملنے کے باوجود اس کو دولت بھی مل جائے گی، کیونکہ اگر نظام ٹھیک ہوگا، قانون ٹھیک ہوگا تو دولت بھی مل جائے گی، اس کو صحت و سلامتی بھی مل سکتی ہے۔ آج کی شب ہم کوئی دعا کریں یا نہ کریں، لیکن ہندوستان کے لیے جو سب سے مہم ہے وہ حکومت ہے کہ ہم حکومت کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ایک ایسے نظام کے تحت چلنے کی توفیق عنایت فرما کہ جس سے ہمارے پاس جو بھی کمیاں ہیں، جو بھی خرابیاں ہیں، اسے ایک نظام کے تحت خداوند عالم درست کر دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس شب میں ایک دعا کریں۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام میں سوال کیا گیا، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا ان کنت عابد ربا لم ارا، کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے معبود کو نہ دیکھے اور اس کی عبادت کرے۔ اے میرے مولا، میں یہ تو نہیں چاہتا کہ میں خدا بند عالم کو دیکھوں، لیکن اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھے اپنے اماموں کی معرفت عنایت فرما، پروردگار ہمیں اپنے نبیوں کی معرفت عنایت فرما، پروردگار امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اس لیے کہ اگر ہم امام کو حقیقی معنوں میں پہچان لیں گے تو ہماری جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گی، ہماری جتنی بھی کمیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اور اگر آج شب قدر اس شب میں ہم پروردگار عالم سے قریب ہو گئے تو یاد رکھیے اگر ہمیں معرفت امام حاصل ہو گئی، اگر ہمیں معرفت خدا بند عالم حاصل ہو گئی تو ہم تمامی برائیوں سے دور ہو جائیں گے۔ آخری کلام میں صرف اتنی دعا ہے کہ پروردگار حقیقی معنوں میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکرا ہدیت قلبی شکرا